بیوقوفی میں قتل کیا، ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی۔ دوسرا یہ اس چیز کو جو اللہ کی دی ہوئی ہے بطور حلال اور طیب مال کے یا غذا کے، رزق کے، اس کو حرام کر دیا، حالانکہ وہ حرام نہیں تھی۔ قد ضلوا، وہ تحقیق کے وہ گمراہ ہے اور وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ قد خسر وہلک الذین قتلوا اولادہم، تحقیق کے خسارے میں پڑ گئے اور ہلاکت میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا لضعف عقولہم وجہلہم، ان کے جہالت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور عقل کے کم ہونے کی وجہ سے۔ وحرموا ما رزقہم اللہ من اہل الہدی والرشاد، اور اس چیز کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا حرام کر دیا ہدایت میں سے، اور رشد و ہدایت میں سے جو چیز ان کو ملی تھی وہ چیز اہل ہدایت اور اہل رشد کی جانب سے جو انہیں ملی تھی اس کو حرام کر دیا۔ فالتحلیل والتحریم من خصائص الالوہیت فی التشریع، دیکھو شریعت کے اندر خصائص سے الوہیت تحلیل اور تحریم، یعنی اللہ رب العزت طے کریں گے حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ اللہ رب العزت شریعت میں اس کا حق رکھتے ہیں کہ وہ بندوں کے لیے کس چیز کو جائز کر دے اور کس چیز کو ناجائز کر دے۔ بندے اس کا حق نہیں رکھتے، بندے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال بھی قرار نہیں دے سکتے اور کسی چیز کو حرام بھی قرار نہیں۔ اسی لیے جو مذہب اسلام ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جس پالیسی کا اپیوگ کیا گیا ہے، جس پالیسی کو مد نظر رکھا گیا ہے وہ ہے اسپرنگ پالیسی، یعنی کہ مذہب اسلام لچکدار مذہب، معتدل مذہب ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ دیکھو مثال کے طور پر جھوٹ بولنا آدمی کی عادت ہے، آدمی کا مادہ ہے کہ وہ جھوٹ بات بولنا چاہتا ہے، فطرت کے اندر اس کے تقاضا ہے، اور بسا اوقات آدمی مبالغہ کرتے ہوئے بات کرتا ہے تو بے شمار غلط باتیں بیان کر دیتا ہے۔ لیکن جھوٹ بولنا حرام ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے وہ گناہ دھلنے والا نہیں، توبہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ مادہ انسان کے اندر رکھا گیا، اگر اللہ کو جھوٹ بولنا حرام کرنا تھا تو یہ مادہ آدمی میں رکھا ہی کیوں کہ وہ آدمی جھوٹ بولے؟ یہ تو رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا جب جھوٹ بولنا ہے تو، لیکن رکھا، اور یہ مادہ ضروری تھا اس لیے رکھا، اور اس مادے کو پامال نہیں کیا بلکہ کہا جہاں ضرورت پڑے اس مادے کا استعمال کرو۔ اب مثال کے طور پر دو بھائیوں میں دشمنی ہو گئی، آپس میں دو مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور تلوار کھینچ لیے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، تو اب حکم ہے کہ جھوٹ بول۔ اب یہ جھوٹ بولنا جہاں پر حرام ہے، جائز نہیں، اب یہ اگر یہاں پر موقع پر بولے گا تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا جتنا نماز پڑھنے پر اور اطاعت کرنے پر اور عبادت کرنے پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب یہ گیا ایک کے پاس کہ بھائی تم جس کی دشمن سمجھ رہے ہو وہ تو رات بھر تمہاری تعریف کر رہا تھا، رات بھر تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اگر میرا بھائی گنجائش نکالے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اور دوسرے کے پاس جا کر بھی آپ نے اسی طریقے کی بات کی کہ آپ کس پر تلوار کھینچ رہے ہو، کس سے دشمنی کر رہے ہو، جو رات بھر آپ کا تذکرہ کرتا رہا، آپ کے بارے میں روتا رہا، اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے تو وہ تو آپ سے مصافحہ اور معانقہ کرنے کو تیار ہے۔ اب دیکھو دونوں میں ادھر بھی آپ نے جھوٹ کہا، ادھر بھی آپ نے جھوٹ کہا، لیکن صلح کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جھوٹ پر صلح کرنے کا ثواب کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ وہ مادہ جو انسان میں ہے جھوٹ بولنے کا، شریعت نے اس کو پامال نہیں کیا بلکہ اس کا مصرف بتا دیا کہ جھوٹ بولنے کی جگہ یہ ہے اور جھوٹ سے بچنے کی جگہ یہ ہے۔ مثال کے اس آدمی کے اندر شہوت پوری کرنے کا جذبہ ہے، الجنس یمیل الی الجنس، مثال کے طور پر مرد ہے تو وہ عورت کی جانب مائل ہوگا، تو اب یہ مادہ شہوت پورا کرنے کا جو جذبہ انسان میں ہے، شریعت نے اس کو پامال نہیں کیا کہ بھائی ارے حرام ہے تم تو کسی عورت کی جانب دیکھ بھی نہیں سکتے، شریعت نے پامال نہیں کیا بلکہ اس کا مصرف بتایا، نکاح شرعی کرو، نکاح شرعی سے وہ عورت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ اب جو جذبہ ہے تمہارا شہوت پورا کرنے کا اس عورت پر کرو، اس کے علاوہ پر نہیں کر سکتے۔ تو پامال نہیں کیا کہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ لالچ کرنا آدمی کا مادہ ہے، آدمی میں لالچ ہوتی ہے، اس کا مکان دیکھیں گا لالچ ہوگی کتنا اچھا مکان، جذبہ پیدا ہوگا کہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے، کار دیکھیں گا
لالچ کرنا انسان میں مادہ ہے، لیکن شریعت نے تو منع کیا لالچ مت کرو، لالچ کرنے سے منع کیا، لیکن مصرف بتایا کہ لالچ کے مادے کو پامال نہیں کیا، کہا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، نیک اعمال میں لالچ کرو، دین کے اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو کہ دیکھو وہ میرے سے دین کے احکامات میں اتنے آگے بڑھ رہا ہوں، میں تو اس سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ دنیا میں لالچ مت کرو، دین میں لالچ کرو۔ تو معلوم کیا ہوا، شریعت یہ جو ہے معتدل مذہب، تو لہذا مصارف کو بیان کرنا یہ شریعت کہلاتا ہے، اور قوتوں کو استعمال کرنا یہ فطرت کہلاتی ہے۔ لہذا اسلام فطرت کے مطابق ہے، کوئی مادہ انسانی جو انسان میں پایا جاتا ہے اللہ نے اس کو پامال نہیں کیا، بلکہ اس کا صحیح مصرف بتایا۔ جھوٹ بولنے کی جگہ یہ ہے، جھوٹ سے بچنے کی جگہ یہ ہے، سچ بولنے کی جگہ یہ ہے، سچ اب دیکھو سچ بولنا کیا ہے، الصدق ینجی والکذب یولی، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ سچ بولنے کا حکم دیا، لیکن غیبت سچ بات ہے۔ غیبت، میں کسی کو دیکھوں شراب پیتا ہوا اور میں چار کے سامنے آ کر کہوں کہ اس کو میں نے شراب پیتا ہوا دیکھا، کسی کو اگر میں دیکھوں کہ وہ تو فلاں لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور میں آ کر کسی کو کہوں کہ فلاں لڑکی کو دیکھ رہا تھا، مطلب غیبت کا کوئی بھی چیز، کوئی بھی غیبت جو عام طور پر کرتے رہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی، وہ سچ ہی بات رہتی کہ نہیں رہتی؟ ارے وہ سچ ہی تو رہتی، سچ ہی رہتی۔ جو بھی عینی آدمی دیکھتا وہی بات اپنے بھائی کی دوسرے بھائی سے کہتا اس کے پیٹھ پیچھے، تو ایک سچ بات کو کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں، جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کر رہا۔ اگر جھوٹ ملائے گا تو بہتان بن جائے گا، وہ جھوٹ نہیں ملا رہا، بالکل سچ بات کہہ رہا، لیکن یہ سچ بات کو حرام کر دیا، یہ سچ بات کو حرام کر دیا۔ ہر سچ تم بول نہیں سکتے اور ہر جھوٹ تم کہہ نہیں سکتے۔ مطلب کیا ہوا کہ شریعت نے جو چیز احکام بتا دیے تو وہ آدمی کے فطرت کے مطابق بتائے، اور کوئی مادہ انسانی شریعت نے ضائع نہیں کیا۔ تو یہ دیکھو کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی شریعت میں اور جو چیزیں حرام کی، یہ ہماری فطرت کے مطابق، ہماری طبیعت کے مطابق، لہذا اللہ نے اس کو باقی رکھا، ضائع نہیں کیا۔ تو اب یہ مشرکین کا کیا ہے مزاج کہ بس اپنی مرضی سے جو چیز اچھی لگی اس کو حلال کر دو، اپنی مرضی سے جو چیز اچھی نہیں لگی اس کو حرام کر دو۔ شریعت اس کو نہیں مانتی۔ تحلیل اور تحریم، چیزوں کو حلال کرنا اور حرام کرنا، یہ اللہ کی خصلت ہے، اللہ کی عادت ہے، بندوں کو اس میں اختیار نہیں۔ والحلال ما احل اللہ، حلال چیز وہ ہے جو اللہ حلال کر دے۔ والحرام ما حرمہ اللہ، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کر دے۔ ولیس لأحد من خلقہ فردا کان او جماعتا ان یشرع لعبادہ ما لم یأذن بہ اللہ، اور اللہ کی مخلوق میں سے خواہ وہ فرد ہو یا ایک جماعت ہو، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے ایسے چیزوں کو مشروع کرے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ لہذا انہی چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا جس کا اللہ نے حکم دیا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اوقات 5 ہیں، اس میں اگر نماز پڑھے گا عبادت بنے گی۔ 3 اوقات ممنوع ہیں، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، استواء آفتاب، یہ 3 وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھے گا گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا معلوم کیا ہوا، نماز کا پڑھنا عبادت ہے، نہ نماز کا چھوڑنا عبادت ہے، اللہ کا کہا ماننا عبادت ہے۔ روزہ رکھنا رمضان میں فرض ہے، عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔ عید کے دن کوئی روزہ رکھے گا، افطار کرنا واجب۔ معلوم کیا ہوا، نہ روزہ رکھنا عبادت ہے، نہ روزہ چھوڑنا عبادت ہے، اللہ کا کہنا ماننا عبادت ہے۔ بس اللہ نے جو ہمارے لیے حلال کر دیا ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، اللہ نے جو ہمارے لیے حرام کر دیا ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ جن اوقات میں جو کام کرنے کا حکم دیا اس پر ہم عمل کرتے ہیں، جن اوقات پر عمل کرنے کا، اب اکڑ کے چلنا تو حرام ہے، اکڑ کر آپ زمین پر نہیں چڑھ سکتے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چل، منع کیا قرآن نے۔ لیکن وہ طواف جس کے پاس سعی ہوتی ہے اس کے 3 چکر میں اکڑ کر حکم دیا چلو اکڑ کر، اب وہاں پر اکڑ کر جو نہیں چلے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا کہنا ماننا، اطاعت کرنا، یہ اصل اسلام ہے۔ لہذا وہی کہا کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے بندوں میں سے کہ اپنے مرضی سے کسی بھی چیز کو حلال کر دے، اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو حرام